بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کے پروگرام میں ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں مختصراً بات کریں گے. اور بات جو ہے وہ دو پہلوؤں سے ہوگی. ایک تو یہ کہ کانفرنس جو ہے بذات خود وہ پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی ایز این آرگنائزیشن اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ریجنل اور گلوبل اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. جہاں تک پاکستان کے بارے میں تعلق ہے اس کے لیے تو دو تین باتیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جس قسم کی وہ دہشت گردی ہوتی رہی ہے اتنے سالوں سے، اور جس قسم کی انسٹیبلٹی رہی ہے پاکستان میں، وہ اس کے آخر میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک آئسولیشن تھی، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ، کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ وہ پاکستان میں نہیں آ رہا تھا اتنے عرصے سے، اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کی کوئی خاص پذیرائی نہیں تھی. یہ سلسلہ پچھلے کب سے کہنا چاہیے 5 سال سے تقریباً یہی سلسلہ چل رہا تھا پاکستان میں. تو وہ جو ہے وہ تنہائی اور وہ جو ایک آئسولیشن تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور پاکستان میں جو ٹیررزم کی صورتحال تھی اس میں اس قسم کی کانفرنس کرانا جو ہے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس وقت اگر کانفرنس کامیابی سے ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی خدشہ تھا کسی کی طرف سے تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھا، کسی ٹیررزم تنظیم کی طرف سے نہیں تھا کہ وہ کوئی کانفرنس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں یا کانفرنس کے ہونے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، یا کوئی فورن ڈیلیگیشن جو ہے وہ کسی خدشے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں آ رہے، آپ کے یہاں تو بہت حالات خراب ہیں. تو وہ ایسا نہیں تھا، اور صرف ایک سیاسی پارٹی نے کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی ان کو عقل آ گئی یا ان کو سمجھایا گیا، جو بھی ہے انہوں نے وہ دھرنا بھی کال آف کر دیا اور اپنا احتجاج جو تھا کہ اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کا وہ ختم ہو گیا. تو پاکستان کے لیے اس کی اہمیت ایک تو بائی لیٹرل ہے، جس میں ان کا چین کا اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ، اور پاکستان اور ہندوستان کا جو تعلق ہے اس سے، اور پاکستان اور روس کا جو تعلق ہے اس سے. باقی ممالک کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. چین کے ساتھ جو ہے وہ بائی لیٹرل جو ہے وہ دورہ بھی ہے. چین نے پرائم منسٹر نے آنے کی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے بائی لیٹرل جو ہے باہمی تعلقات پر، معاشی معاملات پر، سیاسی معاملات پر، بین الاقوامی اور ریجنل معاملات پر جو ہے وہ بات کرنا اور اس کو آگے بڑھانے کی خواہش ظاہر کی. اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ چین سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جو ہے جنرل پریزیڈنٹ شی کے بعد جو 2016 کی بات ہے اس کے بعد سے چین کی طرف سے کوئی آیا نہیں تھا. اور جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے 2018 کے بعد CPEC کو بھی ٹھپ کر دیا، 3 سال تک وہ بند رہا، تو اس کا بھی جو ہے وہ امپیکٹ نیگیٹو وہاں پہ ہوا. تو وہ ہمارے لیے وہ اہم ہے. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کو مسئلہ کشمیر جو ہے ہمارے یہاں بہت اہم ہے. تو کل رات جو بائی لیٹرل لیول پر چین کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کشمیر کا باقاعدہ ذکر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور ہمارا یہی سٹینڈ رہا ہے ہمیشہ. لیکن اس کا شنگھائی کارپوریشن سے تعلق نہیں ہے، یہ بائی لیٹرل ہے چین کا اور پاکستان کا. تو یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. ہندوستان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ کا آنا یہ پاکستان کے لیے اہم ہے. یہ اگر وہ نہ آتے تو بھی ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اجلاس وہ کوئی پاکستان کا اجلاس تو نہیں ہے، یہ چین کا ہے، روس کا ہے، باقی جو ریجنل ممالک ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. تو اگر آپ نہیں آتے تو وہ ہندوستان کے لیے پرابلم تھا. اور نریندر مودی صاحب کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جاتے ہیں جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں وہ، اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی میٹنگ نہیں ہے. گزشتہ سال جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹس کی میٹنگ تھی،
وہ ورچولی ہوئی تھی، وہ 1-to-1 میٹنگ اس طرح نہیں ہوئی تھی کیونکہ ابھی حالات صحیح نہیں تھے وہ کووڈ کے بعد تک، تو وہ ورچولی میٹنگ ہوئی تھی ان کی. تو یہ جو ہے ہیڈ آف گورنمنٹس کی میٹنگ ہے، اور ہیڈ آف گورنمنٹ میں پہلے بھی جو ہے یہ ان کے فارن منسٹر ہی جاتے رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ اہم ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ڈیلیگیشن آیا ہے، اگر جو بائی لیٹرل انویٹیشن بھی نہیں آیا اور بائی لیٹرل معاملات پر بات بھی نہیں ہوگی، لیکن جس طرح سارک کے مسئلے پہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے کہ سارک کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، انہوں نے بالکل اس میں شامل ہونے سے، پاکستان میں آنے سے انکار کیا، تو وہ ایک اس سے جو ہے یہ بات ہٹ کے ہے اس وقت. تو وہ اس وقت انگیج کرنا چاہتے ہیں، جب بھلے انڈائریکٹلی صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ تیسری کہنا چاہیے کہ روس کی طرف سے بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، بلکہ حیران کن حد تک وہ 300 لوگ لے کر آئے ہیں. اب معلوم نہیں 300 لوگ کیا کریں گے، اور ان کو ٹھہرانے کا اور ان کا وہ کیا ہے، لیکن جو بھی ہے اتنا بڑا ڈیلیگیشن آنا جو ہے وہ بذات خود ایک اہمیت رکھتا ہے کہ صرف ان کے وزیر اعظم نہیں آئے اور چند جو بیسک اسٹاف آ جاتا ہے وہ نہیں آئے، پورا 300 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. تو اس پہ بائی لیٹرل پہ بات ہوگی، یہ پاکستان کے لیے اہم ہے. اور پاکستان جو ہے اس کانفرنس میں، یہ 2001 میں بنائی گئی تھی کانفرنس، اور لیکن پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں یہ 2017 میں اس میں شامل ہوئے ہیں. قزاقستان میں جو میٹنگ ہوئی تھی 2017 میں، اس میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان کو چین کی وجہ سے شامل ہوا پاکستان، اور چین چاہتا تھا کہ پاکستان شامل ہو، لیکن روس چاہتا تھا کہ ہندوستان بھی شامل ہو، تو ہندوستان کو بھی شامل کیا گیا. تو اب اس میں جو ہے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ اس میں ہے چین، ظاہر سب سے بڑا پلیئر وہی ہے، چین ہے، اس کے بعد روس ہے، اس کے بعد ہندوستان ہے. وہ اکانومی کے لحاظ سے بھی، اپنے ملٹری فورس کے لحاظ سے بھی، اپنے جو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے جغرافیکلی اس کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی وہ جو ہیں وہ بڑے ممالک ہیں. پاکستان اہم ممالک میں شامل ہے، اپنے ملٹری اسٹرینتھ کی وجہ سے، اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے، اپنی نیوکلیر اسٹرینتھ کی وجہ سے، اور اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی سینٹرل ایشیا کے لیے، اس کے لیے وہ اہمیت رکھتا ہے دونوں کے لیے، پاکستان چائنا کے لیے بھی، روس کے لیے بھی، اور ہندوستان کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے. لیکن ہندوستان والے جو ہیں وہ ابھی اس راستے پہ آئے نہیں ہیں، اور ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں زیادہ انکریجنگ جو ہے صورتحال نہیں رہی. تو اس پہ وہ الگ مسئلہ ہے. تو روس کے ساتھ اب کیا معاملات ہوں گے وہ بھی تفصیل اس کے سامنے آ جائے گی، لیکن چائنا کے ساتھ جو کچھ ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، وہ بہت خوش آئند ہیں. یہاں تک تو پاکستان کی بات ہوگی. اب جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے SCO، وہ ایک گلوبل ساؤتھ کہنا چاہیے، جو نان ویسٹرن، نان یوروپین، نان امریکن آرگنائزیشن ہے. اب اس کے لیے دو طرح کی باتیں جو ہیں کہی جا رہی ہیں، دونوں جو ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہیں. ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نان ویسٹرن بہت بڑا بلاک بن گیا ہے، اور اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ویسٹ کو جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا ہے، اور امریکہ اور یورپ کو جو ہے وہ سائڈ کر دیا ہے، اور بہت اہمیت، اور اسی لحاظ سے پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اس لحاظ سے. ایسا نہیں ہے. ابھی آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد کیا ہوگا وہ نہیں کہہ سکتے. اس وقت ایسا نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو یونیپولر ورلڈ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد بنی تھی کہ دنیا میں ایک ہی سپر پاور تھی، وہ باہر ختم ہو رہی ہے. اب جو چین اور روس جو قریب آ رہے ہیں، وہ امریکہ کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے. صدر نکسن 1972 میں جب چین گئے تھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ چین اور روس کے تعلقات کشیدہ تھے، دونوں کمرشل ممالک تھے، دونوں اینٹی امریکہ تھے ویتنام میں اور باقی ورلڈ فورم پہ. امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ان دونوں کو اکٹھے نہ ہونا دیا جائے. اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ ہمارے لیے مسئلہ بنیں گے. تو اس لیے امریکہ نے ان سے تعلقات، چین سے تعلقات بڑھائے، جو اب تک ٹل ریسنٹلی وہ بہت اچھے رہے ہیں. لیکن اب یوکرین کی وجہ سے
اور دوسرا جو معاشی تعلقات جو ہوئے گلوبلائزیشن کا جو ٹرن اب آ رہا ہے، سیکنڈ فیز کہنا چاہیے، اس کی وجہ سے کہ امریکہ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، اور معاشی طور پر دوسری بڑی اکانومی ہے دنیا کی اس وقت وہ، اور ملٹریلی بھی وہ جو ہے بہت آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اپر اسپیس میں بھی وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں، تو اس لیے امریکہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو شہر کا جو کوئی بڑا آدمی ہے، گاؤں کا جو بڑا چودھری ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا چودھری بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یا وہ کوئی کارروائی کرنے کے قابل ہو جائے، اس کی جو دھونس ہے، یا اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو وہ ایک جینون سی بات ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ اور چین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے، اور اکنامک انٹیگریشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ امریکن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ چین میں ہے، اور یہاں سے اتنا مال چین میں جاتا ہے، وہ ایک اندازے کے مطابق 9 لاکھ جو جابز ہیں، 9 لاکھ جاب امریکہ میں جو ہیں، وہ ان فیکٹریز میں ہیں، ان اداروں میں ہیں جن کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ چین کو جاتی ہیں، چین سے۔ اور امریکہ کی ایک جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہر شعبے میں وہاں پر ہے، ٹیسلا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے۔ امریکہ جو کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے یہاں پر امریکہ میں جو جابز کم ہو گئی ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے، یہاں پر مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ مینوفیکچرنگ یہاں بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی تھی، اور کووڈ کے دوران پھر وہ بالکل ظاہر ہوا کہ جب شپنگ بند ہو گئی، پورٹس بند ہو گئی، اتنی شارٹیج چیزوں کی ہو گئی تھی شہر میں دکانوں پہ کہ وہ کیونکہ شپس آ نہیں رہے تھے، چین سے چیزیں نہیں آ رہی تھیں، وہاں لاک ڈاؤن تھا، یہاں لاک ڈاؤن تھا، تو وہ اب یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال دوبارہ نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں بنیادی، مثلا اسٹیل جو ہے اس پہ انہوں نے ہیوی جو ہے B2T امریکہ نے لگائی ہے کہ وہاں سستا اسٹیل آتا ہے، ہماری اسٹیل انڈسٹری جو ہے اس پہ جو ہے اثر نہ پڑے۔ اسی طرح کاروں کے مال میں چائنا نے اب بہت اچھی کاریں بنانا شروع کر دی ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو ان کی جو رپورٹس دنیا میں آ رہی ہیں کہ چائنا جو ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں اور ایویشن میں بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اچھی کاریں بنا لی ہیں۔ ٹیسلا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انہوں نے اسی کو ڈیولپ کر کے اپنی جو الیکٹرک کاریں بنا لی ہیں، اور وہ کافی سستی بھی ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اس میں آگے جائے۔ زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں، ایڈوانس سیمی کنڈکٹر جو ملٹری یوز بھی رکھتے ہیں اور سول یوز بھی رکھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ایکسپورٹ، کیونکہ چائنا خود نہیں بنا سکتا، وہ کم از کم اس وقت تک خود نہیں بنا سکتا، اور رشیا بھی اس کو سپلائی نہیں کر سکتا، حالانکہ رشیا جو ہے وہ سائنٹیفکلی کافی ایڈوانس ہے، لیکن ان کی کیونکہ اکنامک سچویشن اتنی کمزور ہے اس وقت، تو اس لیے وہ جو ایڈوانس سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ جو ایڈوانس سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ چین کو ایکسپورٹ نہیں کیے جائیں گے۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں یہاں پر ہیں جو سیمی کنڈکٹر بزنس میں ہیں، وہ چائنا خریدنا چاہ رہا تھا، امریکہ نے اس پہ پابندی لگا دی کہ آپ یہ چیز کمپنی نہیں خرید سکتے۔ اگلی بات جو ہے وہ جنگ کی ہے، یوکرین والی جنگ کی۔ اب یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے روس کو ظاہر سپورٹ چاہیے۔ اب روس کو ملٹریلی تو سپورٹ نہیں کر رہا کوئی، لیکن ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ بہرحال چاہیے، اور ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے وہ اب اس طرح ضرور ہے کہ ہندوستان جو امریکہ کے اتنا قریب ہے، کوارڈ کا ممبر ہے، نیوکلیر پروگرام میں ان کا اتنا قریبی کوآپریشن ہے، اور ویسٹ اور امریکہ خاص طور پہ اس کو چین کے خلاف ایک طاقت کے طور پہ ابھارنا بھی چاہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان نے روس کو کنڈیم نہیں کیا، اس سے تیل وہ مسلسل خرید رہا ہے، اور چین کے ساتھ بھی ہندوستان کی جو ہے وہ سرحدی تنازع ہے، بڑا شدید ہے، اور اس پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا ٹریڈ جو ہے وہ ہندوستان اور چین کا ٹریڈ ہے وہ $100 بلین سے زیادہ ہے، اور وہ ہیویلی جو ہے چین کی فیور میں ہے، چین کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہندوستان آتی ہیں، تو وہ بھی اس کو ختم نہیں چھیڑنا چاہتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں، یورپ کی خاص طور پہ امریکہ کی جو انویسٹمنٹ چین میں ہیں،
وہ اگر وہاں سے ایک دم ساری نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم کہیں اور لے جائیں، تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی انڈسٹری جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، کوئی اس کو تھائی لینڈ پہ لے جا رہا ہے، کوئی ویتنام لے جا رہا ہے، کوئی اس کو ہندوستان لے جا رہا ہے، کوئی اس کو فلپین لے جا رہا ہے۔ خود چین والے باہر لے جا رہے ہیں کہ وہ انڈسٹری جو وہاں ان کو مہنگی پڑ رہی ہے وہ باہر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کا سی پیک کا یہی پرابلم تھا، جو انڈسٹریل زون بننے تھے اس میں یہی ہونا تھا کہ وہاں پہ جو ہے انڈسٹریل زون میں چائنا جو انڈسٹری وہاں پہ مہنگی پڑ رہی ہے وہ یہاں پہ لانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے اس کا۔ تو یہ لیکن اس وقت تک شنگھائی کارپوریشن جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک چیز ہے، وہ کوئی ایسا کوئی نیٹو جیسا کوئی بلاک نہیں بن گیا کہ وہ ملیٹریلی کوآپریٹ کریں گے، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کوئی اینٹی امریکہ نہیں ہے، وہ ایسا دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ خود ایسے نہیں کہتے۔ وہ ایک اکنامک کوآپریشن کے لیے ایک فورم بنایا جا رہا ہے۔ کل کو کیا ہوگا، آگے بڑھ کے اس میں کون ممبر شامل ہوں گے، کس طرف جائے گا، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ جن کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، جس میں روس شامل ہے، جس میں ایران شامل ہے، تو وہ سارے وہ اس کانفرنس میں شامل ہیں، اس آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، اور وہ اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل، خاص طور پہ ایران جیسے ممالک جو ہیں، کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ایسا ایک فورم مہیا ہے جہاں پہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، پاکستان کے لیے بائیلیٹرلی بھی، اور ہم نے اتنی بڑی کانفرنس ہوسٹ کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔